کی وجہ سے بڑی انزائٹی ہو جاتی ہے. انزائٹی اور سٹریس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کے پاس کاؤنسلنگ، تھیراپی، سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ تو ہیں، لیکن کیا ہومیوپیتھی میں بھی اس کا علاج موجود ہے؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق خان، جو کہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر طارق. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مجھے بتائیے کہ عام طور پہ یہ مانا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھک علاج بے شک اس میں وقت زیادہ لگتا ہے لیکن اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. جاننا یہ چاہیں گے کہ سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، کیا اس کا علاج بھی ہومیوپیتھک دواؤں میں موجود ہے؟ پہلے تو میں یہ تاثر جو ہے اس کو ذرا کریکٹ کر دوں. جی. یہ تاثر کہ ہومیوپیتھک میڈیسن دیر سے اثر کرتی ہیں یہ بالکل بھی غلط ہے. اوکے. اس لیے کہ ایسے کیسز میں کہ جس میں جو ایکیوٹ کیسز ہوتے ہیں، صحیح، جو شارٹ سٹینڈنگ کیسز ہوتے ہیں، اس میں میڈیسن تو ایسے کام کرتی ہے جیسے میجک کی طرح کام کرتی ہے. صحیح. یعنی ادھر سے ایک ڈوز دیا. اب ہمارے پاس مائیں جو ہیں وہ بچوں کو لے کے آتی ہیں، بخار ہے ان کو، پیٹ کا درد ہے، ڈائریا ہے، تو وہ ایک ہفتہ انتظار نہیں کریں گی اس کے لیے کہ وہ ڈائریا ٹھیک ہو جائے، کولک ٹھیک ہو جائے. تو یہ تاثر بالکل غلط ہے. ہاں ایسے کیسز میں کہ جو کرونک کیسز ہیں، لانگ سٹینڈنگ کیسز ہیں، ایسے کیسز میں تو ٹائم لگتا ہے. کسی بھی تھراپی کو لے لیں آپ، اس میں ٹائم لگے گا. بالکل. اب آتے ہیں انگزائٹی اور ٹینشن کے بارے میں. جی بالکل. انگزائٹی اور ٹینشن کے علاوہ بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز میں اور ایسے پرابلمز میں جو مائنڈ ریلیٹڈ پرابلمز ہوں، اس میں ہومیوپیتھی کا بڑا رول ہے. صحیح. اور ہومیوپیتھی اس میں زبردست کام کرتی ہے. ڈپریشن کے پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس، فیئر کے پیشنٹ آتے ہیں، اور وہ آ کے ڈیفرنٹ اپنی سمٹمز مینیفیسٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایگزیکٹلی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے سمٹمز اور علامات کا ذکر کیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈپریشن، انزائٹی، اس کی تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، اور چاہے ایلوپیتھک ڈاکٹر ہو، سائیکیٹرسٹ ہو، لوگ علامات کا ایک طرح سے علاج کروانے پہنچ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر بھوک زیادہ لگ رہی ہے یا کم لگ رہی ہے، نیند بہت زیادہ آ رہی ہے، سر میں درد رہنے لگا ہے، تو یہ اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے کہ یہ دراصل صرف علامت نہیں، یہ اصل میں انزائٹی یا ڈپریشن کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، انگزائٹی اور ٹینشن کو جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن ہومیوپیتھک سسٹم جس کی فلسفی سمپٹومیٹالوجی بیسڈ ہے، جی، اور اس کو تمام سمٹمز کو انکور کر کے اور پھر میڈیکیشن دینا وہ امپورٹنٹ ہے اور ضروری ہے. تو ایسی صورت میں ہم ڈپریشن اور اس کو تو ضرور دیکھیں گے، انگزائٹی کو ضرور دیکھیں گے، لیکن انڈیویجولائز کریں گے ہم ہر ایک کی سمٹمز کو. دو اگر انگزائٹی کے اور فیئر کے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم دونوں کو جو ہے وہ ایک ہی میڈیسن پرسکرائب کر رہے ہوں، صرف اس وجہ سے کہ دونوں کی سمٹمز ڈیفرنٹ ہوں گی. دونوں جو ہے وہ ڈیفرنٹ مائنڈ سمپٹمز کے ساتھ، تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ انزائٹی، سٹریس، ڈپریشن کے بھی ہومیوپیتھک میں علاج موجود ہے. اس کے لیے اگر آپ فیل کرتے ہیں میرے تمام ویورز کے یو انڈر گوئنگ دیز سمٹمز یا یہ پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں، تو آپ ہومیوپیتھی میں بھی اس کا علاج ڈھونڈ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہیں گے. بہت سارے ایلوپیتھک ڈاکٹرز کی یہ ایک طرح سے شکایت ہے کہ جب کسی بہت ہی کرونک مریض کی تشخیص ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ کڈنی فیلئر کی طرف کوئی جا رہا ہے، لیور میں بہت شدید کوئی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت ٹائم بڑا ایلوپیتھک کے لیے کرٹیکل ہوتا ہے. اس کو فوری ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ آپ سرجری کی طرف جائیں گے یا آپ کو دوائیوں کا استعمال کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کئی مریض جب ہومیوپیتھک کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ بڑا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں اس علاج میں. اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کا کہنا میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو آتے ہی ایسی اسٹیٹ میں ہیں پیشنٹ کہ جب وہ ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ انکیوریبل ہیں، یا آپ جو ہے وہ ڈائلسس کے علاوہ آپ کا کوئی سولوشن ہی نہیں ہے. صحیح. ایسی صورت میں جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بالکل جو ہے مایوس ہوئے ہوتے ہیں اس علاج سے، یا وہ ایک ایسا علاج چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں کچھ ریکوری ہو. تو ہم جو میڈیسن دیتے ہیں الحمدللہ ڈے بائی ڈے
ویک بائی ویک جو ہے وہ اس میں امپرومنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے اور بلڈ کیمسٹری چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ہماری طرف جن کو معلوم ہے کہ کڈنی ڈسفنکشن کا بہترین علاج ہومیوپیتھی میں موجود ہے، وہ آتے ہیں ہمارے ہی پاس آتے ہیں. بلکہ بہت سارے ایلوپیتھک ڈاکٹرز ایسے ہیں کہ جو اگر کڈنی سٹون ہو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق ہمیں اس بارے میں آگاہ کرنے کا اور اس کی مزید کلیریفیکیشن دینے کا. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، تمام مریضوں کو شفا دے اور انکیوربل ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کسی بھی مرض کو تو یو ول لیو نو اسٹون انٹرن، خاص طور پہ اگر آپ کا کوئی پیارا ہے، آپ کا گھر کا کوئی مریض ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق ہمارے ساتھ موجود ہونے کا. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک، واپس آئیں گے. آج پوری دنیا میں بینائی کا دن منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہوگی گفتگو. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے آج پاکستان.